اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج میں نے یہ بہتر مناسب سمجھا کہ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو ہمارے 75% بہن و بھائی یہ غلطی کر جاتے ہیں جن کا غسل نہیں ہوتا، اور یوں سمجھیں جو بندہ غسل نہیں کر سکتا تو وہ ناپاک رہ جاتا ہے۔ اگر وہ ناپاک رہتا ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ایک احادیث میں آتا ہے کہ انسان صفائی کرتا ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی کرتا ہے تو وہ ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نصف الایمان، یہ آدھا ایمان ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان اگر غسل صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک رہا، اور ناپاک رہنا مسلمان کا کام نہیں، وہ غیر مسلم ناپاک رہتے ہیں، اور مسلمان کو ہمیشہ پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے کافی سارے بہن و بھائی اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں کہ ناخن بڑے بڑے رکھ لیتے ہیں، بہت بڑے ناخن بڑھائے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اکثر و بیشتر ہم نے مٹی دیکھی، مٹی اس میں پھنس جاتی ہے تو وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ جب پانی نہیں پہنچتا تو غسل نہیں ہوتا، اگر غسل نہیں ہوتا تو وہ ناپاک رہتے ہیں۔ جب ناپاک رہتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ناپاک رہنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کے اوپر جنات کے اثرات بہت جلد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ گھر میں بے برکتی ہوتی رہتی ہے، گھر کے اندر برکت جاتی رہتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی، وہاں پہ ایسی جو ہے گندی محفلیں ہوتی ہیں، کوئی اچھی محفل نہیں ہوتی، وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتے اس گھر میں، یعنی اس طرح کی تمام برائیاں داخل ہو جاتی ہیں جب انسان ناپاک رہتا ہو۔ تو پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صرف اور صرف باوضو رہتا ہے وہ سب سے بہت پیارا عمل کرتا ہے۔ باوضو رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف باوضو رہتا ہے، یعنی باوضو ہوگا تو نماز کا ٹائم ہوگا، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اگر اس کو وقت ملتا ہے وہ تلاوت بھی کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ ہم اپنے ناخن کاٹیں اور ان کو صاف کریں، پھر ہم غسل کریں، ٹھیک ہے؟ غسل کے جیسے 3 فرض ہیں اور اس کی 5 سنتیں ہیں، انہی کے ساتھ اگر ہم غسل کریں گے تو ہمارا جو ہے غسل ہو گیا تو ہم پاک ہو جائیں گے، اور ہم وضو کریں گے، باوضو بھی ہو جائیں گے، تو ہماری عبادات بھی ہوں گی، تو اللہ رب العزت بھی ہمارے اوپر خوش ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم میں تھوڑا سا بھی کوئی پریشانی کا ایسا معاملہ آئے تو فوراً اللہ سے رجوع کرو۔ یعنی اللہ سے رجوع کیسے کیا جاتا ہے؟ فون تو نہیں کرنا ہوتا، اللہ سے رجوع بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ باوضو ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اپنی جو ایک وہ ہمت والا، بہت اونچا سر رکھنے والا، پیشانی والا حصہ جب اللہ کے قدموں میں رکھتا ہے تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے بندے سے اتنی خوش ہوتے ہیں کہ اتنی والدین کی وہ خدمت کرے، والدین بھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العزت 70 ماؤں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت 700 ماں سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور ایک ماں کی محبت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ جب بھی غسل کریں تو اس طرح کریں سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔